ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے دن کی ابتدا امیر المؤمنین کے تحفے سے ہوئی، جو بڑا ہی اچھا اور متبرک شگون تھا۔ اس کے بعد ایک اور اچھا شگون سامنے آیا۔ خنسا عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ جب امیر المؤمنین کی طرف سے اعلان ہوا کہ عراق یعنی فارس کے محاذ کے لیے رضاکار مجاہدین کی ضرورت ہے، تو خنسا نے اپنے چاروں بیٹے پیش کر دیے تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے۔ خنسا مرثیہ گو تھی۔ پچھلی صدی میں بیروت میں اس کا دیوان چھپا تھا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ پہلی بار اس وقت آئی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو آتش پرستوں کے خلاف جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل کر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ محاذ پر چلی گئی۔ جنگ کے تیسرے دن صبح کے وقت نماز جنازہ کے بعد مجاہدین لڑنے کے لیے صف بندی کرنے لگے تو خنسا گھوڑے پر سوار سامنے آ گئی۔ میرے چاروں بیٹے میرے سامنے آ جائیں، خنسا نے بلند آواز سے کہا۔ اس کے چاروں بیٹے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مجاہدین خاموش ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ عرب کی یہ عظیم مرثیہ گو اپنے بیٹوں سے کیا کہتی ہے۔ اس نے جو کہا وہ اتنی بلند آواز سے کہا کہ پورے لشکر نے نہیں تو اس دستے کے ہر مجاہد نے ضرور سنا جس میں اس کے بیٹے تھے۔ اس کے الفاظ بزبان عربی تاریخ میں موجود ہیں۔ میرے عزیز بیٹوں، خنسا نے کہا، تم اپنے ملک پر بوجھ نہیں تھے، نہ قحط پڑ گیا تھا، پھر بھی تم اپنی ضعیف العمر ماں کو یہاں لے آئے اور فارس کے دروازے پر ڈال دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے۔ جاؤ اور آخری سانس تک لڑو۔ چاروں بیٹوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اے ماں، ایک بھائی نے کہا، ہم بھی اپنے باپ کی روح سے بددیانتی نہیں کریں گے، نہ اپنے ماموں کو بدنام کریں گے، نہ تجھے شرمسار ہونے دیں گے۔ بیٹے اپنے دستے میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے۔ یا اللہ، ماں نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، میرے بیٹوں کو بچا لینا۔ میدان میں دونوں طرف صف بندی ہو گئی۔ اس روز فارسیوں کی ترتیب بالکل بدلی ہوئی تھی۔ رستم بھی زیادہ چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس نے یزگرد کا ذاتی دستہ اپنی کمان میں رکھ لیا تھا۔ فارسیوں کا انداز بتا رہا تھا کہ آج وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلے دن کی لڑائی میں مجاہدین نے ہاتھیوں کو یوں بھگایا تھا کہ ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ کر ہودے گرا دیے اور ان کے سواروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ مہاوتوں کو بھی مار ڈالا تھا، جس سے ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کی صفیں درہم برہم کرنے لگے تھے۔ مجاہدین نے چند ہاتھیوں کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ ہاتھی زخمی نہ ہوتے تو بھی مہاوتوں کے بغیر وہ بیکار تھے۔ دوسرے دن ہاتھی ہودوں کی مرمت کے لیے میدان میں نہ لائے گئے تھے۔ تیسرے دن پہلے سے زیادہ ہاتھی میدان جنگ میں لائے گئے، لیکن اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں وہ پہلے دن لائے گئے تھے۔ اب انہیں ایک دوسرے سے دور دور رکھا گیا تھا اور ہر ہاتھی کے دائیں اور بائیں گھوڑ سوار تھے۔ یہ ہاتھیوں کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ہاتھیوں کا استعمال یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دشمن کے سپاہیوں کو رونتے پھرتے، بلکہ ہاتھیوں کو آج کل کے ٹینکوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے ہودوں میں 4-4 5-5 تیر انداز اور برچھی باز بیٹھے ہوتے تھے۔ ہاتھی میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے اور ان کے ہودوں کے سوار دشمن پر تیر اور برچیاں برساتے تھے۔ گزشتہ رات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاروں کو اگلے روز کی لڑائی کے متعلق ہدایات دے رہے تھے۔ قعقاع بن عمرو اور ہاشم بن عتبہ نے اپنا ایک الگ پلان پیش کیا تھا جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا تھا۔ یہ ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دینا تھا۔ دستور کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے ذاتی مقابلے ہونے تھے۔ فارسیوں کی طرف سے ایک قوی ہیکل پہلوان آگے آیا۔ وہ سوار نہیں تھا،
پیدل آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ توقع تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہی پہلوان اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن ادھر سے ایک دبلا پتلا اور لاغر سا مجاہد آگے گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے پہلوان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو۔ اس مجاہد کے مقابلے میں فارسی پہلوان دیو لگتا تھا۔ فارسیوں کی صفوں سے قہقہا بلند ہوا۔ مجاہد پہلوان کے قریب پہنچا تو پہلوان نے خنجر اپنے کمر بند میں اڑس لیا اور مجاہد کی بغلوں میں ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھا لیا، پھر اسے ایسا پٹکا کہ مجاہد منہ کے بل گرا۔ پہلوان اوپر کو اسی طرح اچھلا کہ اس نے گرے ہوئے مجاہد پر گرنا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجاہد کا کچومر نکل جانا تھا، لیکن مجاہد تیزی سے ایک پہلو کی طرف لڑک گیا اور پہلوان زمین پر گرا۔ مجاہد پھرتی سے اٹھا اور خنجر نکال لیا۔ پہلوان تیزی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مجاہد نے خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا، ایک ہی بار نہیں 3 بار۔ وہ آخر پہلوان تھا، اتنی جلدی نہیں مر سکتا تھا۔ اس نے اپنا خنجر نکالا، لیکن مجاہد کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ پہلوان کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ آگے کو جھکا۔ مجاہد نے اس کا خنجر اٹھا کر بڑی زور سے اس کی پیٹھ میں دے مارا اور خنجر وہیں رہنے دیا۔ پہلوان گر پڑا، پھر اٹھ نہ سکا۔ ختم کرو یہ مقابلے، رستم کی آواز گرجی۔ حملہ کرو، 2 ہاتھی دائیں 2 بائیں سے آگے بڑھاؤ، گھڑ سوار ہاتھیوں کا گھیرا ٹوٹنے نہ دیں۔ فارسیوں کے پیادہ دستے آگے بڑھے، ادھر سے مجاہدین آگے کو چلے۔ ابھی دونوں طرف کے پیادے ایک دوسرے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مجاہدین کے دائیں پہلو کی طرف کچھ دور پیچھے سے بہت سے گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آئے۔ مدد آ گئی۔ مجاہدین کے لشکر سے نعرے گرجنے لگے، کمک آ گئی، اللہ اکبر، اللہ نے مدد بھیج دی ہے۔ یہ دھوکہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ 100 سوار تھے جو ان سواروں میں سے تھے جنہیں قعقاع اور ہاشم بن عتبہ نے جنگل میں لے جا کر چھپا دیا تھا۔ طے یہ تھا کہ ادھر سے گھوڑے آئیں گے اور تمام لشکر نعرے لگائے گا کہ کمک آ گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ فارسی فوج پر نفسیاتی اثر ڈال کر اس کا حوصلہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فارسیوں پر اس دھوکے کا اثر تو ہوا، لیکن ان کے جرنیلوں نے اپنی فوج سے یہ کہہ کر اثر زائل کر دیا تھا کہ مسلمان جتنی بھی کمک لے آئیں وہ ہماری فوج جتنی فوج نہیں لا سکتے۔ شہنشاہ فارس اپنا ذاتی حفاظتی دستہ پہلے ہی کمک کے طور پر ہمیں دے چکے ہیں۔ ان 100 سواروں کے ساتھ قعقاع کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے قیس بن حبیرہ ان کا کمانڈر تھا۔ قعقاع میدان جنگ سے پیچھے ایک اور کام میں مصروف تھا۔ لشکر کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے تھے جنہیں بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قعقاع نے 50 سے کچھ زیادہ اونٹ منگوا لیے تھے۔ بعض مورخین نے اونٹوں کی تعداد 100 لکھی ہے۔ قعقاع نے عورتوں کو بلا لیا تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے اور خیمے اکٹھے کر لیے اور عورتوں سے سلائی شروع کرا دی۔ اس نے اونٹوں پر ڈالنے کے لیے برقع نما غلاف سے تیار کر لیے۔ ان ڈھیلے ڈھالے اور بہت سے بڑے غلافوں کو تاریخ نویسیوں نے جھول لکھا ہے۔ یہ بڑی تیزی سے تیار کیے گئے تھے اور ہر اونٹ پر ایک ایک غلاف چڑھا کر اس کے اندر ایک ایک سوار بٹھا دیا گیا۔ اونٹوں کے سر، گردنیں اور سب کچھ غلافوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ شتر سواروں کے دیکھنے کے لیے غلافوں میں آنکھوں کے آگے سوراخ کیے گئے تھے۔ ذہانت اور دانش مندی جو عربوں میں تھی وہ کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی۔ اس قسم کا کام قعقاع کے دماغ کی اختراع تھی، یہ کسی عربی کے ہی دماغ میں آ سکتی تھی۔ اس دھوکے نے میدان جنگ میں مجاہد کا کام آسان کر دیا تھا۔ ادھر سے 100 گھوڑ سوار مجاہدین سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پیادہ دستوں پر حملہ کر دیا جو رستم نے آگے بڑھائے تھے، لیکن سوار رکے نہیں۔ وہ پیادہ فارسیوں کو کاٹتے اور انہیں درہم برہم کرتے آگے نکل گئے۔ انہوں نے رک کر نہیں لڑنا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے لاؤ، رستم کی آواز گرجی۔ گھوڑ سوار ہاتھیوں کو اپنے گھیرے میں رکھیں، اتنی تیر اور برچیاں برساؤ کہ ایک بھی عربی زندہ نہ رہے۔ 2 ہاتھی دائیں سے اور 2 بائیں سے چلے آ رہے تھے۔ فیل سواروں نے ہودوں سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسلمانوں میں ابتری پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ قعقاع نے غلافوں میں لپٹے ہوئے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس نے ان کے سواروں کو ہدایت دے رکھی تھی۔ اونٹ بکھر گئے اور ہاتھیوں کی طرف گئے۔ ہاتھیوں کے محافظ گھوڑ سواروں نے گھوڑے اونٹوں کی طرف موڑے۔ سواروں نے تو دیکھ لیا تھا کہ غلافوں کے اندر اونٹ ہیں، لیکن گھوڑوں اور ہاتھیوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے۔
ایسا ہی بدناک جانور انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ بھوت اور دیو تھے۔ گھوڑے بدک بدک کر پیچھے ہٹنے اور ادھر ادھر ہونے لگے۔ ہاتھیوں کے گرد انہوں نے جو حصار باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ شتر سوار اونٹوں کو ہاتھیوں کے سامنے لائے تو ہاتھی بھی چنگھاڑتے ہوئے پیچھے کو بھاگے۔ گھوڑے سواروں کے اور ہاتھی مہاوتوں کے قابو سے نکل گئے۔ رستم اس روز خاصا آگے آ کر حکم دے رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا یہ تماشا دیکھا تو اس نے بڑے غصے سے حکم دیا کہ سوار دستے کو آگے بڑھا دیا جائے۔ سوار دستے تیار تھے۔ حکم ملتے ہی گھوڑے سرپٹ دوڑے۔ ادھر مجاہدین کا سوار دستہ آگے بڑھا۔ قاقا نے اونٹوں کو آگے کر دیا تھا۔ فارسیوں کے گھوڑے ڈر ڈر کر ادھر ادھر ہونے لگے۔ مت ڈرو، رستم چلایا، یہ اونٹ ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہزاروں گھوڑوں کے دوڑنے کے شور میں رستم کی آواز سواروں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ گھوڑے رستم کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب جنگل میں سے چھپے ہوئے کم و بیش 500 گھوڑ سوار نکلے۔ ان کی قیادت سالار ہاشم بن اتبا کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لشکر نے ایک بار پھر نعرے لگانے شروع کر دیے، کمک آ گئی، مدد آ گئی۔ کوئی کمک اور کوئی مدد نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دیا جا رہا تھا۔ اسی لشکر کے چند ہزار گھوڑ سواروں کو جنگل میں چھپا دیا گیا تھا۔ دوسرا دھوکہ اونٹوں پر غلاف چڑھا کر دشمن کے ہاتھیوں اور گھوڑوں کو دیا جا رہا تھا۔ ہاشم بن اتبا کے سواروں نے پہلو کی طرف فارس کے بڑھتے ہوئے سوار دستے پر حملہ کر دیا۔ سامنے سے مجاہدین نے ان سے ٹکر لی۔ فارسیوں کے گھوڑے اونٹوں سے بھٹکے ہوئے بکھر گئے تھے۔ مجاہدین نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، لیکن غلافوں والے اونٹ اپنے گھوڑوں کو بھی ڈرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فارسی پیادوں نے اونٹوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پیغام لکھ کر نیچے پھینکا، جو قاصد نے فوراً قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارتفا تک پہنچا دیا۔ اونٹوں کو فوراً پیچھے لاؤ، ان سے اپنے گھوڑے بھی ڈر رہے ہیں اور یہ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ اونٹوں کو میدان سے نکال لیا گیا۔ یہ دھوکہ خاصا کامیاب رہا تھا، لیکن رستم کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی، سواروں کی کمی نہیں تھی، اور اس کے تمام ہاتھی محفوظ تھے۔ رستم نے سوار دستوں سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ہاشم بن اتبا اور قاقا کے گھوڑ سوار پہلوؤں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ ان حملوں سے مجاہدین پر فارسیوں کا دباؤ کم ہو جاتا اور مجاہدین ذرا سنبھل جاتے اور لمحہ دو لمحہ دم لے لیتے تھے۔ بعض اوقات فارسی ایسا شدید اور اتنا سخت ہلہ بولتے تھے کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا، اور 2-3 مرتبہ یوں بھی ہوا کہ مجاہدین اتنا پیچھے ہٹ آئے کہ گمان ہوتا تھا جیسے اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ مجاہدین کی ایک محرومی تو یہ تھی کہ ان کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ یہ 1 اور 3 کا مقابلہ تھا۔ دوسری کمزوری یہ پیدا ہو گئی تھی کہ تیسرا دن تھا، مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور ان کے جسم شل ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں فارس کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس کے دستے باری باری آرام کر لیتے تھے۔ بعض دستے پورا دن لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجاہدین اب جسمانی توانائی سے نہیں، روحانی طاقت سے لڑ رہے تھے، اور وہ اسی اللہ سے مدد مانگ رہے تھے جس کی راہ میں وہ لڑ رہے تھے۔ جنگل میں چھپے ہوئے مسلمان گھوڑ سوار تھوڑی تعداد میں نکلتے اور پہلو سے حملہ کرتے اور دوسری طرف نکل جاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر پر دباؤ کم کرنے کے لیے ہاشم بن اتبا کو پیغام بھیجا کہ اب اپنے حملوں کا طریقہ بدل دو۔ اپنے تمام سواروں کو، جس کی تعداد تقریباً 6000 تھی، 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ دور پیچھے ایک حصے کو دائیں اور دوسرے کو بائیں لے جا کر دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کرو۔ یہ حملہ فارسیوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کو انہوں نے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ اب وہ آگے نہیں آ سکیں گے اور پسپا ہو جائیں گے۔ لیکن ہاشم اور قاقا کے سواروں نے پہلوؤں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ مجاہدین کے قدم جو پیچھے کو ہٹ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگے اور اب فارسیوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ رستم نے اپنی فوج کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس نے تمام ہاتھیوں کو ایک ہی بار آگے کر دیا۔ اس کا حکم وہی تھا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا کہ ہاتھیوں سے اتنے تیر اور اتنی برچیاں برساؤ کہ کوئی مسلمان زندہ نہ رہے۔ ہاتھی کالے پہاڑ کی طرح آ رہے تھے۔ وہ اتنے بدمست تھے کہ سونڈیں اوپر اٹھا کر چنگھاڑتے تھے۔ فارسیوں کے
اپنے گھوڑے تو اس چنگھاڑ کے عادی تھے، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے اس کرخت اور بلند آواز سے ڈرتے تھے۔ قادسیہ کی پہلے 2 دنوں کی لڑائی میں کچھ فارسی جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے تھے۔ انہیں پرانے محل کے اندر رکھا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی روز پہلے ایک فارسی قیدی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان فارسیوں سے پوچھو کہ ان میں کوئی ہے جو ہاتھیوں کے متعلق مجھے کچھ بتا سکے۔ جو قیدی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا تھا وہ مہاوت تھا۔ وہ ہاتھی سے گرا تھا تو اس نے التجا کی تھی کہ اسے قتل نہ کیا جائے، وہ ہتھیار ڈال رہا ہے اور قید میں جا کر سوچے گا کہ اسے اسلام قبول کر لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے ہاتھی کی خصلت کے متعلق بتاؤ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تھا، اور یہ بھی بتاؤ کہ ہاتھی کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ ہاتھی کی خصلت یہ ہے، مہاوت نے بتایا، کہ یہ جب اکیلا ہوتا ہے تو اس پر وحشت طاری رہتی ہے، اور جب اس کے ارد گرد مانوس انسان اور جانور ہوں تو اس کی وحشت محبت میں بدل جاتی ہے۔ پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس پر حملہ کرنا ہے، کسے مارنا اور کسے چھوڑنا ہے۔ پھر اسے میدان جنگ میں کیوں لاتے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم مجھے غلط نہیں بتا رہے ہو؟ نہیں سپہ سالار، مہاوت نے جواب دیا، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاتھی کو لڑائی میں اس لیے لاتے ہیں کہ اس کے ہودوں میں تیر انداز اور برچھی باز ہوتے ہیں جو ہاتھی کو گھما پھرا کر دشمن کو مارتے ہیں۔ پھر ہاتھی کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی صفیں بکھیر دیتا ہے، آگے بڑھتے دشمن کو پیچھے بھگا دیتا ہے، اور جو اس کی لپیٹ میں آ جائے اسے سونڈ میں لپیٹ کر اوپر کو پھینکتا ہے۔ وہ آدمی اتنی بلندی سے گر کر مر جاتا ہے اور کسی کو ٹکر مار کر گرا دیتا ہے اور اس پر پاؤں رکھ کر کچل دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے یہ دوست اور دشمن میں فرق محسوس نہیں کرتا اور اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسے مارنا اور کسے چھوڑنا ہے۔ یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہتی۔ مہاوت اسے اس کی گردن پر بیٹھ کر ایسے اشارے دیتے ہیں کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دوست ہے اور وہ دشمن ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اسے کس طرح مارا جاتا ہے؟ میں مہاوت ہوں، صرف مہاوت ہی بتا سکتا ہے کہ ہاتھی سے دوست اور دشمن کی پہچان کس طرح کرائی جاتی ہے۔ ہاتھی کو جان سے مارنا آسان نہیں، اسے برچیاں اور تلواریں مارتے چلے جاؤ، یہ مقابلہ کرے گا اور جو اس کی زد میں آئے گا اسے جان سے مار دے گا۔ ہاتھی کو بیکار کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں برچھی مارو اور اس کی سونڈ کاٹ دو۔ اب جنگ کے تیسرے روز فارسیوں نے ہاتھیوں کو ایک صف میں آگے بڑھا دیا تھا۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ ان میں 2 ہاتھی غیر معمولی طور پر بہت بڑے اور ہیبت ناک تھے۔ ان میں ایک تو وہی سفید ہاتھی تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور دوسرا سیاہ رنگ کا تھا۔ سفید کا نام ابیض اور سیاہ کا نام اجرب تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر دیکھا کہ جس طرح یہ دونوں جاتے ہیں باقی ہاتھی اسی طرف جاتے ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی بدمست لگتے تھے۔ ان سب ہاتھیوں نے آگے آ کر قیامت بپا کر دی۔ ان کے ہودوں سے تیروں اور برچھیوں کی بوچھاڑیں آتی تھیں، اور ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے اور آدمی ڈر ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں بہاوت کی باتیں یاد آ گئیں۔ انہوں نے بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے کھڑے قاصد سے کہا کہ قاقا اور عاصم سے کہو کہ فوراً میرے پاس آئیں۔ قاقا اور عاصم لڑائی سے نکل کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ کون ہے تم دونوں کے سوا جو ان ہاتھیوں کو روک سکتا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاتھیوں کی آنکھوں میں برچھی مارو، ان کی سونڈیں کاٹ دو، تم دونوں سفید ہاتھی کو سنبھالو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو اسد کے 2 مشہور بہادروں حمال بن مالک اور ربیل عمرو کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ سیاہ ہاتھی کو سنبھالیں۔ انہیں بھی کہا تھا کہ ہاتھی کی آنکھ میں برچھی ماریں۔ ہاتھیوں کی آنکھوں میں برچھی مارنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مسلمانوں میں ایسے ماہر برچھی باز موجود تھے جو کچھ فاصلے سے صحیح نشانے پر برچھی پھینکنے کی مہارت رکھتے تھے، لیکن کسی ہاتھی کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ ان کے ہودوں سے تیر اور برچیاں آتی تھیں۔ قاقا اور عاصم نے سفید ہاتھی تک پہنچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند ایک سواروں اور چند ایک پیادوں کو آگے بھیجا کہ وہ ہاتھی کو گھیرے میں لے لیں۔ 3-4 سوار تیر اندازوں نے کہا کہ وہ ہودے میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر تیر پھینکتے رہیں تاکہ وہ سر اوپر نہ کر سکیں۔ سوار اور پیادہ مجاہدین خون ریز معرکہ لڑ کر ہاتھی تک پہنچ گئے۔
ایک سوار نے لمبے نیزے سے مہاوت کو گرا لیا۔ تیر اندازوں نے عہدے پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ فیل سوار عہدے میں سر نیچے کر کے دبک گئے۔ قعقاع اور عاصم گھوڑوں سے اتر کر ہاتھی کی طرف دوڑے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ ہاتھی سر کو دائیں بائیں کرتا تھا۔ اس نے ذرا سا سر ساکن کیا تو قعقاع اور عاصم کی برچیاں اس کی آنکھوں میں اتر گئیں۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا اور سونٹ اوپر نیچے مارنے لگا۔ قعقاع نے برچی پھینک کر تلوار نکالی اور ایک ہی بھرپور وار سے سونٹ مستک سے الگ کر دی گئی۔ ادھر بنو اسد کے جانبازوں حمال اور ربیل نے سیاہ ہاتھی پر بالکل اسی طرح حملہ کیا، لیکن اس کی صرف ایک آنکھ میں برچھی داخل ہو سکی۔ ان جانبازوں میں سے کسی ایک نے اس ہاتھی کی بھی سونٹ کاٹ دی۔ سیاہ ہاتھی تو چیختا چنگھاڑتا فارسیوں کی طرف دوڑ پڑا اور انہیں کچلتا گیا۔ وہ گھوڑوں کو ٹکریں مارتا تھا اور گھوڑے بدک بدک کر بے لگام ہوتے اور بھاگتے تھے۔ فارسیوں کی ترتیب تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھیجا کہ تمام دستے دشمن پر ٹوٹ پڑو، مگر اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکی، کیونکہ سفید ہاتھی جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں اور سونٹ کٹ گئی تھی، چیختا چنگھاڑتا مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ اس کی آواز بڑی ہی خوفناک تھی۔ گھوڑے بھی اور انسان بھی اس سے بچنے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ یہ دونوں ہاتھی باقی ہاتھیوں کے سردار تھے، اس لیے کچھ سیاہ ہاتھی کے پیچھے چلے گئے اور کچھ سفید ہاتھی کے پیچھے۔ یہ دونوں ہاتھی خطرے کے وقت کی آوازیں نکالتے تھے جو ہر ہاتھی سمجھتا ہے، اس لیے تمام ہاتھی بے قابو ہو کر بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنوں کو بھی دشمن سمجھ رہے تھے۔ سیاہ اور سفید ہاتھیوں کے ماتھوں پر جہاں سے سونٹیں کٹی تھیں، خون آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ دونوں طرف کے لشکر بری طرح اکھڑے اور بکھر گئے تھے، اور ہاتھیوں نے دونوں طرف کے کئی آدمی مار ڈالے تھے۔ سیاہ ہاتھی دریا کی طرف جا رہا تھا۔ سب ہاتھی اس کے پیچھے گئے۔ سفید ہاتھی بغیر آنکھوں کے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن کانوں سے آواز کی سمت معلوم کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھیوں کی آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں، وہ اسی سمت کو دوڑ پڑا۔ سیاہ ہاتھی دریا میں اتر گیا۔ تمام ہاتھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دریا میں اتر گئے۔ سفید ہاتھی بھی دریا پر پہنچ گیا اور اپنے ساتھیوں کے پیچھے گیا۔ اس کے بعد یہ ہاتھی کبھی نہ نظر آئے۔ ہاتھیوں کے مقابلے کے سلسلے میں ایک اور جانباز کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مورخوں نے اسے خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ تھا عمرو مادی کرب، جس کی بہادری کی داستانیں حیرت انگیز ہیں۔ ہاتھیوں کو بیکار کرنے کے لیے اس نے ایسی جرأت کا مظاہرہ کیا جسے خودکشی کی کوشش کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جب قعقاع، عاصم، حمال اور ربیل کو سفید اور سیاہ ہاتھیوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا۔ میں اپنے سامنے والے ہاتھی پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، تم میرا ساتھ دینا، ورنہ مادی کرب مارا گیا تو دوسرا مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ اس نے تلوار تانی اور سامنے والے ہاتھی کی طرف دوڑ پڑا اور اس ہاتھی تک پہنچ بھی گیا تھا، لیکن ان فارسیوں نے جو ہاتھی کے ارد گرد تھے اسے گھیر لیا۔ گرد اتنی زیادہ تھی کہ مادی کرب کے ساتھی دیکھ نہ سکے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ عین اس وقت فارسیوں کے کچھ دستوں نے مجاہدین کے لشکر کے اس طرف حملہ کر دیا۔ ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ مادی کرب کا کسی کو خیال ہی نہ رہا۔ اس کے فوراً بعد سفید اور سیاہ ہاتھیوں نے اودھم مچایا تو دونوں لشکروں کے درمیان میدان خالی ہو گیا۔ تب مادی کرب نظر آیا۔ یہ پہچانا نہیں جاتا تھا، کیونکہ سرتاپا وہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی برچیاں لگی تھیں کہ زخم گنے نہیں جاتے تھے، پھر بھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ گرا نہیں تھا۔ حیران کن امر یہ تھا کہ دوسرے دن مادی کرب لڑائی میں موجود تھا۔ ہاتھیوں نے دونوں طرف کے لشکروں کو بکھیر دیا تھا۔ نہ کوئی ترتیب رہی، نہ جمعیت رہی۔ اپنے اپنے لشکر کو یکجا کرنے کے لیے ادھر سالاروں اور ادھر جرنیلوں کو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، اس لیے انہوں نے فارسیوں سے پہلے صف بندی کر لی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانے سے ایک پیغام لکھوا کر پھینکا جو قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارتفا کے نام تھا۔ پیغام یہ تھا، سارے لشکر کو یہ پیغام پڑھ کر سنا دو۔ ہاتھیوں کا میدان سے بھاگ کر دریا میں چلے جانا اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، پھر بھی ثابت قدم رہو۔ آج کا دن اور آج کی رات آتش پرستوں کے لشکر کو نہ دیکھو۔ تم دیکھو گے کہ جس طرح ان کے ساتھی دریا میں ڈوبے ہیں،
اسی طرح یہ بھی دریا میں کودیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شاید یہ پیغام رستم کے کانوں تک پہنچ گیا تھا، یا ان فلک شگاف ناروں نے رستم کو مشتعل کر دیا تھا جو مجاہدین نے اپنے سپہ سالاروں کا پیغام سن کر لگائے تھے۔ اس پیغام کو وہ اللہ کا پیغام سمجھ رہے تھے۔ رستم نے اپنے آدھے سے زیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم نے ہاتھیوں کی خفت کو مٹانے کے لیے اتنا زبردست حملہ کرایا تھا۔ رستم کو معلوم نہ تھا کہ حملہ کرانے سے ہی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، نہ زیادہ نفری اور زیادہ گھوڑوں سے حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حملے نفری کے زیادہ ہونے سے نہیں، بلکہ حوصلہ اور جذبہ زیادہ ہونے سے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ فارس کی فوج کا جذبہ یہی دیکھ کر کمزور ہوتا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ قہر اور غضب سے لڑ رہے ہیں۔ فارسیوں کو ہاتھیوں پر بھروسہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہاتھی ان کا کام آسان کر دیتے ہیں اور ہاتھیوں کی وجہ سے ان کے حملے کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے۔ جنگ قادسیہ کی روز بروز لڑائیوں کو تفصیل سے لکھنے والے تاریخ نویسیوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ رستم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں، کم از کم آدھی فوج مروانی پڑے گی۔ وہ اپنی فوج کا مورال بھی دیکھ رہا تھا جو ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اپنی پوری فوج کو مسلمانوں پر چڑھا دے۔ رستم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی فوج سے ہجوم کی صورت میں حملہ کرا دیا۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، سورج جنگل کے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ نہ رستم کو پتہ چل رہا تھا، نہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اس گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، کون غالب اور کون مغلوب ہے۔ سلمہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے اور اس کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم ناچیز بندے اللہ کے حضور صرف التجا کر سکتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سلمہ نے کہا، دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، شام گہری ہونے لگی، مگر لڑائی جاری رہی۔ محمد حسین ہیکل نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ اس وقت لڑائی رک جانی چاہیے تھی لیکن نہ رکی۔ وجہ یہ تھی کہ فارس کے جرنیل اسی شام جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ وہ اس دن کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانے کی کوشش میں تھے اور اس ارادے اور کوشش میں رستم کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ مجاہدین کے سالاروں نے بھی یہی ٹھان لی تھی کہ آج اس جنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ رات تاریک ہو گئی تو اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو گئی۔ مجبوراً لڑائی روکنی پڑی، چونکہ یہ بڑی ہی خونریز اور قیامت خیز جنگ تھی، اور اس معرکے میں مسلمانوں نے بڑے ہی بلند اور مسلسل نعرے لگائے تھے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الریر کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ کا تیسرا دن تھا، اسے یوم عماس کا نام دیا گیا تھا۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی ساری رات جاری رہی۔ یہ صحیح نہیں، رات کے پہلے پہر میں ہی لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رات کو ایک شبخون مارا گیا تھا، جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مخبروں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ رستم ایک ٹولی بھیج رہا ہے جو مجاہدین کے کیمپ میں شبخون مارے گی۔ مسلمانوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تو بھی ذہنی طور پر بیدار رہتے تھے۔ ان کا مخبری اور جاسوسی کا نظام مضبوط اور قابل اعتماد اور کارگر ہوتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں یہ نظام بروقت کام آیا۔ تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ رستم نے رات کو لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہونے کے بعد اپنے جرنیلوں کو بلایا، اور ہمارا نوجوان بادشاہ محل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا حکم پر حکم بھیج رہا ہے۔ رستم نے کہا، کہتا ہے یہ چند ایک صحرائی ڈاکو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم حوصلہ ہار بیٹھے ہو یا فوج کا دمخم ٹوٹ گیا ہے؟ ہر بار اس کا یہی حکم آتا ہے کہ کل صبح مجھے فتح کی اطلاع ملے۔ اب اسے اطلاع ملے گی کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے اور تمام ہاتھی دریا میں بہہ گئے ہیں، تو وہ اور زیادہ حیران اور پریشان ہوگا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ لڑائی طول نہ پکڑے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آج رات نہ آرام کیا جائے، نہ مسلمانوں کو آرام کرنے دیا جائے۔ صرف 500 جانباز منتخب کریں اور ابھی میرے پاس لے آئیں۔ اس وقت مسلمان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں۔
ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس وقت نہتے ہیں۔ یہ 500 جانباز پیچھے سے جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان کی عورتوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ جتنی عورتیں پکڑی جا سکیں پکڑ لائیں، مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کے گھوڑوں کو کھول کر بھگا دیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کا سپہ سالار بیمار پڑا ہے اور قدیس کے بالا خانے سے میدان جنگ کو دیکھتا ہے اور حکم بھیجتا رہتا ہے۔ 4 ایسے دلیر اور عقل مند جانباز تیار کرو جو اس قدیم محل میں داخل ہو کر سپہ سالار کو قتل کریں گے۔ ہمارے آدمی تباہی مچا کر واپس آ جائیں گے۔ صبح تک مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ ہم سورج نکلنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ماریں گے۔ رستم کے جرنیلوں نے رستم کے اس اقدام کو بہت سراہا اور اسی وقت 500 جانباز تیار کر لیے گئے۔ ان میں سے 4 وحشی آدمیوں کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کام سونپا گیا۔ ان میں سے ایک قدیس محل کے اندر سے بھی واقف تھا اور وہ ان سیڑھیوں سے بھی واقف تھا جو بالا خانے تک جاتی تھیں۔ معمولی سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کے اس شبخون کے فیصلے کی قبل از وقت اطلاع کس نے دی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ اطلاع کسی مخبر نے دی تھی، اور بعض نے وثوق سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے گشتی سنتریوں پیٹرول نے فارسیوں کے ان 500 آدمیوں کو دلدلی علاقے کے پرے سے گزرتے دیکھا تھا۔ ایک سنتری نے دبے پاؤں قریب جا کر دیکھا۔ یہ فارسی جس سمت کو جا رہے تھے اس سے سنتری کو شک ہوا۔ سنتری واپس دوڑ پڑا۔ اس نے سالاروں کو خبردار کیا۔ اطلاع کسی نے بھی پہنچائی ہو۔ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع بن عمرو، طلیحہ بن خویلد اور حمال بن مالک کو بلا کر یہ بتایا کہ فارسیوں کا ایک دستہ جو 500 کے لگ بھگ ہوگا اسے روکنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہیں لے جائیں، لیکن یہ نفری پیادہ ہو۔